اگر شپ میں پانی آ جائے تو شپ ڈوب جائے. ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر رچا بسا دے گا. علم وہی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے؟ آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا، اس میں آپ جٹے رہیں. تاریخ کو پڑھنا ہمارے لیے بحیثیت ایک مسلم طالب علم کتنی اہمیت ہے اس کی. اپنی تاریخ سے ناواقف ہو وہ قوم اپنے مستقبل کے معالم کی تعین نہیں کر سکتی. ماں کے حسن انتخاب سے ہونا چاہیے، وہ بچوں کا مستقبل ہے. میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں غلطیاں کم، غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کے حسنہ کے مستحق ہمارے والدین ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم ناظرین اکرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام گفتگو میں. اس پروگرام میں خصوصاً ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کراتے ہیں اور علماء کرام سے دینی، شرعی اور دنیاوی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ کل ہی کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں فضیلت الشیخ فاروق سعید مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں، جو مرسی ٹی وی کے علماء کے صدر ہیں الحمدللہ. اور آج ہم انشاءاللہ تعالی حج کی فرضیت اور فضیلت کے حوالے سے جو شرعی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اس کے حوالے سے شیخ محترم سے ہم جو ہے سوالات کریں گے اور آپ کو رہنمائی پہنچائیں گے. آئیے سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں اور پھر اپنے سوالات کی طرف آگے بڑھیں. شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا. بارک اللہ فیکم. شیخ محترم، حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے، تو اس کی فرضیت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات بیان فرمائیے. دیکھیے، یہ جو حج ہے اسلام کا ایک رکن ہے. جی. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو حج بھی فرض ہے. سبھی علماء کا اتفاق ہے کہ حج اسلام کا ایک رکن ہے. جی. اور اس کی اہمیت اور فرضیت کے بارے میں ہم کو قرآن مجید سے بھی دلائل ملتے ہیں اور احادیث سے بھی. سب سے پہلے جو حج کے بارے میں اور حج کی اہمیت کے بارے میں ایک بات بتانا چاہوں گا. جی. کہ جب ہم قرآن مجید کے اوراق پلٹنے کے بعد ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نہیں جو جس کا نام سورۃ الصلاح، نماز کی صورت، کسی عبادت پر جو ہے نہیں، اس کا نام. اگرچہ نماز کی بہت اہمیت ہے، حج سے بھی زیادہ ہے. اور اسی طرح سے سورۃ الصیام یا سورۃ الصدقہ، سورۃ الزکاہ، جی جی، ایسی کوئی صورت نہیں. لیکن حج کے نام پر پوری ایک صورت ہے، سورۃ الحج. جی. نے کوئی حج کی جو عبادت ہے اس کو معمولی نہ سمجھے. شاید یہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورۃ الحج رکھا. جی. اور اس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب انہوں نے کعبے کی تعمیر کر دی، کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگوں کے اندر اعلان کر دو حج کا. جی. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کے اندر تم حج کا اعلان کر دو. تو یہ بھی ایک فرضیت کی دلیل ہے. اور سب سے جو واضح دلیل ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جی. اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے، اور یہ اس شخص کے لیے جو سبیل کی استطاعت رکھتا ہو. سبیل سے مراد کیا ہے؟ مکے تک پہنچنے کی اس کے اندر طاقت ہو اور اس کے پاس زاد راہ ہو. اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے آیت کا، جو آیت کا تتمہ ہے، آیت کا جو تکمیلہ ہے، اس میں تو بہت خطرناک بتائی گئی ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
اور جس نے کفر کیا تو سارے جہاں کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، بالکل ان کی عبادت کی، ان کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ کو کچھ ضرورت نہیں ہے۔ بے شک تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن کفر، یہ نہیں کہا کہ جس نے حج نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، بلکہ یہ کہا کہ جس نے کفر کیا۔ گویا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کے دل میں ایمان کی چنگاری ہو تو وہ ضرور حج کرنا چاہے گا سبحان اللہ جی، اگر اس کے اندر استطاعت ہے۔ اگر استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص حج کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے، حج کرنے سے کتراتا ہے، حج کرنا نہیں چاہتا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی چنگاری بھی نہیں، گویا کہ وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ اللہ حفاظت۔ تو ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اس طرح سے جس کے دل میں ایمان کی معمولی سی بھی چنگاری ہو تو وہ فوراً اس کے لیے تیار ہو جائے گا، ایک جذباتی ہو جائے گا۔ بالکل، کعبۃ اللہ کی یہی تو تاثیر ہے کہ ہر کوئی شخص وہاں پہنچنا چاہتا ہے، جی، وہاں پر جو ہے حاضر ہونا چاہتا ہے۔ بالکل، اور شاید ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وہ تاثیر بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تو اس وقت آپ نے جو دعا کی ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، جی کہ اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور اس میں یہ دعا بھی ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے کہ وہ سب ان کی طرف کھینچے چلے آئیں، سبحان اللہ، یقین کعبے کی طرف بھی، مسجد حرام کی طرف بھی، اور مکے کی طرف بھی جی، آ کر کے وہ تیرے گھر کی زیارت کریں، تیرے گھر کا طواف کریں، یہاں پر عبادت کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کی تاثیر بھی ہے۔ اعلان کے تعلق سے آپ نے شروعات میں ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اعلان کریں، تو اس اعلان کے تعلق سے مزید وضاحت کیجیے کہ کیا انہوں نے اعلان کیا، تو اعلان کرنے کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس کے پیچھے بہت ہی دلچسپ ایک واقعہ مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جیسا کہ ذکر کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کے اندر اعلان کر دو، ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو وسائل اب پائے جاتے ہیں اس وقت ویسا کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص چیخ کر چلا کر کوئی اعلان کرنا چاہے تو شاید زیادہ سے زیادہ 1 میل تک، 1 کلومیٹر تک، وہ بھی بہت دور، وہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی بالکل بیچ میں اگر کوئی چیز حائل نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں ایک اندازہ کتنا بھی چیخ کر بولیں تو اس میں اگر صدائے باز گشت بھی ہو تو تب جا کر کے ہو سکتا ہے 1 میل تک زیادہ سے زیادہ آواز پہنچے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر اعلان کروانا چاہتے ہیں میرے ذریعے، جی، تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو میں بھی تھے، جی ہاں، پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ لوگوں کے اندر میں کیسے اعلان کروں، سب تک اپنی آواز کو کیسے پہنچاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کام اعلان کرنا ہے اور آپ کی آواز کو لوگوں تک پہنچانا یہ میرا کام۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا الا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج الی البیت العتیق فحجوا۔ بیت عتیق یعنی بیت اللہ کا ایک نام، مسجد حرام کا ایک نام بیت عتیق ہے، تو بیت عتیق کی طرف تمہارا حج کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اس لیے تم حج کے لیے نکل پڑو۔ تمہارے پاس جو بھی وسائل ہیں ان کو استعمال میں لا کر کے نکل پڑو مکے کی طرف۔ تو یہ قرآن مجید سے یہ سارے دلائل ہیں حج کی فرضیت کے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کب حج فرض ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے اور کب کیے؟ جب فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ کے بعد حج کی فرضیت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا یا نہیں کیا، اگر کیا بھی تو اس وقت حج فرض نہیں تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی زندگی گزاری، 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے سلسلے میں جب حجاج کے قافلے مختلف علاقوں سے پہنچتے تھے تو آپ ہر قبیلے کے پاس پہنچتے تھے جو کہ حج کے لیے آتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے. تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا بھی جاتے تھے اور غالباً عرفات وغیرہ بھی جاتے ہوں گے، مزدلفہ بھی جاتے ہوں گے. مینا کے بارے میں ذکر آتا ہے. لیکن خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، ایسی کوئی روایت تو ہمیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھا گیا، جی یہ بعض روایتوں میں آتا ہے. مینا کے تو اندر، جی ہاں جی ہاں، لیکن اس دوران آپ حج کی خاطر پہنچے تھے اور ایسے ہی آپ نے دعوت بھی پیش کی قبیلوں کے بیچ، اس کی وضاحت نہیں یا ہے۔ اس کی وضاحت نہیں ہے. جی جی لیکن جو حج فرض ہوا وہ ہجرت کے بعد، ہجرت کے فوراً بعد بھی نہیں، اس لیے کہ فوراً بعد مکہ جانا، حج کرنا مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اسی چیز کا مکلف ٹھہراتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں. جی اس لیے نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن حج فرض نہیں ہوا. جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد حج فرض ہوا، 8ویں ہجری، جی سن 8ویں ہجری میں. تو اس کے بعد 9ویں ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں کچھ لوگوں کو حج کرنے کے لیے بھیجا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جا کر کے حج کیا، ان مسلمانوں کے ساتھ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال پہنچے 10ویں حج سال کرنے میں۔ کے لیے. جی ہاں. ماشاء اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الاسلام جس کو کہتے ہیں، نے اسلام کی حالت میں جو حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک ہی حج تھا. شیخ محترم، احادیث کے اندر حج کی فرضیت کے حوالے سے کون سی روایتیں ہمیں ملتی ہیں؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے ارکان بیان کیے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت، جی تو 5 ارکان بیان کیے اسلام کے. تو ان میں سے ایک جو رکن ہے وہ بیت اللہ کا حج کرنا. تو اس طرح سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قولاً و عملاً بتا دیا کہ حج فرض ہے ہر اس شخص پر جو استطاعت رکھے، جی جس کے پاس زاد راہ ہو، جس کو اس بات کی قدرت ہے کہ وہ مکہ پہنچ سکے، چاہے وہ پیدل پہنچے یا کسی سواری پر سوار ہو کر، جو بھی قدرت ہے اس کے مطابق اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہے. زندگی میں کتنے مرتبہ شیخ؟ اس کے بارے میں بھی ایک دلچسپ روایت ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں تم پر حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، تو ایک شخص اٹھ کر کے پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی. پھر وہ اٹھ کر کے پوچھا، 2-3 مرتبہ پوچھا، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نعم کہتا تو پھر ہر سال تم کو حج کرنا ضروری ہو جاتا تم پر. نہیں، جس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا اس کے بارے میں تم خاموشی اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو وہ اس کا نفلی حج ہوگا. شیخ محترم بارک اللہ فیکم، عام طور پر ہندوستان کے اندر اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حج ہم آخری عمر میں کریں گے، یعنی ایک معنوں میں 60 سال کے بعد ہم کریں گے، جب ہم بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو جائیں گے، مکمل ذمہ داری سے جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم حج کریں گے، اس لیے کہ اس کے بعد ہم جو ہے بالکل سیدھے راستے پر آ جائیں گے اور گناہ کی طرف ہم نہیں جائیں گے. تو یہ تصور ہے لوگوں کا. اس سلسلے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے شیخ؟ دیکھیے، اسلام میں جوانی کی عبادت ہے نا، یہ زیادہ پسندیدہ ہے. ماشاءاللہ. جی تو جوانی ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی شخص مائل ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ عمل ہے. نماز کے تعلق سے اور دیگر عبادتوں کے تعلق سے تو حدیث میں آتا ہے. اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم حج کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ جب کسی پر حج فرض ہو جائے اور اس کے پاس استطاعت ہو، ظاہر بات ہے استطاعت ہو تو حج فرض ہوگا، جی ہاں. تو جلد سے جلد
اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے، تاخیر نہ کرے، کیونکہ آج اس کے پاس صحت ہے. اگر اس نے حج کر لیا تو الحمدللہ اس کا حج ہو جائے گا. کل کے دن ہو سکتا ہے وہ بیمار پڑ جائے جی اور اس بات پر مجبور ہو جائے کہ اپنے بجائے کسی دوسرے کو بھیجنا پڑے. جی حج بدل نہیں، ابھی صحت ہے تو ابھی آپ کر لیجئے. اور اسی طرح سے آپ کے پاس اب مالی استطاعت ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، تو ابھی کر لیجئے. کل کے دن اچانک کوئی نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، اور حج کی سعادت سے آپ محروم ہو گئے، تو بھی واللہ عالم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ ہوگی، جس وقت تمہارے پاس استطاعت تھی حج کرنے کی تو اس وقت کیوں نہیں کیا؟ جی تو اس وقت کیا جواب دے سکیں گے؟ اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ یہ لوگ جو بولتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ میرے فلاں بیٹے کی شادی ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ میرا فلاں پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، یہ سلسلہ تو ختم ہوگا ہی نہیں. بالکل. اب کسی نہ کسی کی شادی باقی رہے گی ہی، تو اس طرح سے آپ کی عمر ختم ہو جائے گی اور آپ حج کر ہی نہیں سکیں گے اس طرح سے تاخیر کرتے رہے. تو جس سال آپ کے پاس استطاعت ہوئی، آپ کے پاس قدرت حاصل ہوئی کہ آپ حج کر سکتے ہیں، تو جلد سے جلد اس فریضے کو بچا لائیں. بس یہ ایک بہت عجیب بات ہے، خاص کر کے بر صغیر کے جو لوگ ہیں ان کے پاس یہ سوچ ہے کہ یا تو یہ بہانے بناتے ہیں فلاں کی شادی ہو جائے، فلاں کی شادی ہو جائے، یا فلاں کام ہو جائے، گھر بنا رہے ہیں تو وہ کام مکمل ہو جائے، یا بچے ہیں تو پھر بڑے ہو جائیں تو پھر شادی ہو جائیں، ہم ریٹائر ہو جائیں، ریٹائرمنٹ کے بعد. بھائی اس وقت جو آپ حج کریں گے نا، بہت سارے لوگ ویل چیئر پر پہ سوار ہو کر وہ طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور جن کو ساتھ لیتے ہیں ان کے اوپر بھی بوجھ بن جاتے ہیں. کیا مزہ آتا ہے؟ اور کسی ایک نماز کے لیے مسجد حرام جاتے ہیں تو باقی نمازیں اپنے روم میں ہی پڑھ لیتے ہیں، جبکہ جوانی ہے اور تندرستی ہے الحمدللہ، اور چستی ہے، ہمت ہے، عزم ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر نماز مسجد حرام میں پڑھیں ماشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ طواف کریں، وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ عبادت کیسی ہے اور وہ عبادت جو لولے لنگڑے کی ہے. اور یہ بھی دیکھیے جو لوگ تاخیر کرتے ہیں ان کا ایمان خود بھی مشکوک ہو جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں کچھ اپنے نمائندے بھیجے، اپنے ہرکارے بھیجے مختلف شہروں کی طرف، کہا کہ جا کر کے دیکھو کہ شہروں میں کون کون لوگ ہیں جن کے پاس حج کی استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ان پر جزیہ لاگو کیا جائے. جزیہ کس پر لاگو ہوتا ہے؟ جو غیر مسلم ہے، ٹیکس. جی ہاں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ارادہ کیا ان پر ٹیکس عائد کیا جائے، جزیہ عائد کیا جائے، اور کہا ما ہم بھی مسلمین، وہ مسلمان نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے ان میں سے بعض لوگ اس بات کا ارادہ کیے ہوں کہ بعد میں حج کر لیں گے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. جی ہاں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حج کا فریضہ ہے جلد سے جلد ادا کر لینا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا. شیخ محترم، کیا خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ محرم ہی کے ساتھ جو ہے حج پر جائیں؟ جی بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان خاتون کو اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا. اکیلے وہ سفر نہیں کر سکتی، اس کی عبادت کا اجازت سفر بھی نہیں. حج کے لیے یا عمرے کے لیے اگر وہ جانا چاہیں تو بھی اجازت نہیں اس کو، جی، کیونکہ شریعت نے اس کو منع کیا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کے کہا کہ میری بیوی حج پر نکل رہی ہیں اور میں نے فلاں غزوے میں نام لکھ دیا ہے، نام تسجیل کر دیا ہے، رجسٹر کر دیا ہے، تو میں کیا اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے جاؤں یا غزوے میں نکل جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، غزوے میں جانے کی ضرورت نہیں، تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ اور جا کر کے حج کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر بھی فرض ہے حج، اگر ان کے پاس استطاعت ہے، مالی استطاعت ہے اور اسی طرح جسمانی استطاعت ہے، وہ مکے تک پہنچ سکتی ہیں، اکیلے بھی پہنچ سکتی ہیں. لیکن اس کے باوجود
ان کو اکیلے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہوں، جی اس کا کوئی رشتہ دار ہو، محرم رشتہ دار ہو، یا اس کا شوہر ہو، یا اس کا بیٹا ہو، یا باپ ہو، یا بھائی ہو، یا چچا ہو، یا ماموں ہو۔ جو محرم رشتہ دار ہیں ان میں سے کوئی ایک ہو تو تبھی جا کر کے وہ مکہ جائے اور جا کر کے وہ حج بجا لائے یا معلوم ہے عمرے اسی کے لیے وقت جائے۔ محرم کی شرط خاص ہے خواتین کے لیے، وہ ضروری بھی ہے۔ جی بالکل۔ جزاکم اللہ خیرم۔ شیخ محترم، ایک نوجوان ہے جس کے پاس پیسے موجود ہیں، مثال کے طور پر آج کے حساب سے اگر ہم کہیں کہ 10 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ، لیکن ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہے، جی تو کیا وہ پہلے نکاح کو ترجیح دے یا پھر وہ حج یا عمرے کے لیے جائے؟ دیکھیے، اگر دونوں کے درمیان توفیق کر سکتا ہے، یعنی دونوں کو ملا سکتا ہے، جو رقم اس کے پاس ہے اس کے ذریعے وہ شادی بھی کر سکتا ہے اور حج بھی کر لے سکتا ہے، تو پھر جو چیز پہلے میسر ہو اس کو بجا لائے۔ جی مثال کے طور پہ فوری طور پر اس کو حج کرنا ہے تو حج کے لیے رجسٹر وغیرہ کرنا ہے، تو پھر وہ پہلے وہ رجسٹر کر کے وہ حج کر لے، رجسٹر کر لے، اور اس کے بعد وہ شادی بھی کر سکتا ہے تو شادی بھی کر لے، یا اس کی گنجائش نہیں، فوراً ہی اس کو نکلنا ہے، جلد سے جلد نکلنا ہے حج کے لیے، تو پھر وہ جا کر کے حج کر لے اور واپسی میں وہ شادی کر لے۔ یا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ یا تو شادی کر سکتا ہے یا حج کر سکتا ہے، دونوں میں سے ایک ہی کر سکتا ہے، تو پھر دیکھیں اپنی حالت پر وہ غور کرے کہ اس کو شادی اتنی ضروری ہے کہ فوری اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، جی تو پہلے وہ شادی کر لے۔ اگر اس بات کا خوف نہیں ہے تو پھر وہ حج کر لے۔ اور شادی کے بارے میں یہ بات ہے کہ عام طور پہ ہم نے شادی کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے، ورنہ بہت مہنگا کر دیا ہے۔ جی جتنا خرچ حج پر ہوتا ہے نا، اس سے آدھے خرچ میں یا پاؤ خرچ میں یا اس سے بھی کم خرچ میں بھی شادی ہو سکتی ہے۔ جی یعنی شادی کے لیے کیا ضرورت ہے؟ صرف مہر کی رقم ادا کرنا ہے، اور اگر استطاعت ہے تو ولیمہ کرنا ہے، اولم ولو بشاتن، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک بکری کا بھی ولیمہ نہیں کیا بعض اوقات، بلکہ سفر کے دوران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا نا، اس میں لوگوں کے پاس جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں ان کو جمع کیا اور انہی کو بانٹ دیا، سب لوگ مل کر کے کھا لیے، وہی ولیمہ ہو گیا۔ اور ولیمہ سنت ہے، فرض تو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو رہائش کے لیے کوئی جگہ بندوبست کر سکتا ہے تو بندوبست کر لے، اتنا کافی ہے، وہ شادی کر لے سکتا ہے، بالکل معمولی رقم میں بھی وہ شادی کر لے سکتا ہے۔ جی بس یہ ہے کہ وہ ڈھنڈورا نہ پیٹے، دکھاوا نہ کرے، اور اسی طرح جو لڑکی والے ہیں وہ بھی اس سے راضی ہو جائیں، تو معمولی سی رقم میں بھی شادی کر لے سکتا ہے۔ اس لیے شادی کا بہانہ بنا کر کے حج کو مؤخر نہ کریں۔ اگر حج کی استطاعت ہو تو وہ ضرور حج کر لے، الا یہ کہ شادی کے بغیر اس کا گزارا ہی نہ ہو، کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر وہ پہلے شادی کر لے اور اس کے بعد اگر رقم بچے تو حج بھی کر لے۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرم۔ محترم ناظرین کرام، حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے، جس پر یہ فرض ہو جائے جو مکہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ فوراً ہی حج کے سلسلے میں کوششیں اپنی شروع کر دیں تاکہ یہ سعادت انہیں جو ہے نصیب ہو۔ اور یقینی طور پر جنہیں اللہ رب العالمین بیت اللہ بلاتا ہے اور جن کی نصیب میں عمرہ اور حج لکھ دیتا ہے، یقیناً وہ بڑے باسعادت لوگ ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس سلسلے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اس کی فرضیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر اپنے کارندان کو وہ بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ جس کے پاس استطاعت ہے اس کے باوجود وہ اگر حج کو نہیں جا رہے ہیں تو پھر ان پر ٹیکس گویا کہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ حج کی جو ہے فرضیت اور اس کی اہمیت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور یقینی طور پر ہم نہیں جانتے کہ آج پیسہ ہے،
کل پیسہ رہے گا یا نہیں، آج صحت ہے کل صحت رہے گی یا نہیں، تو لہٰذا فوراً ہی حج کے لیے جو ہے روانہ ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام کو، ہمارے تمام ناظرین کو عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائیں۔ محترم ناظرین اکرام، یہاں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔